اور ملک سے کوئی دشمنی ہے اور ہمارے ساتھ وہ بدلہ لیا جا رہا ہے. جو 5 رکنی وفد خان صاحب سے ملا ہے وہ بتا رہے تھے کہ خان صاحب بالکل ٹھیک ہے، فریش ہیں، صحت مند ہیں. دیکھیں فریش صحت مند تو وہ نظر آئیں گے. وہ تو بڑے بہادر آدمی ہیں کیونکہ ان کا مقصد وہ کوئی شان و شوکت میں رہنے والے اور تکلیفیں کاٹنے والے نہیں ہیں. انہوں نے تو وہ بیچارے کیا کہیں گے، ملنے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ آپ بتائیں میرے سے ان کی ملاقات میں کیا حرج ہے؟ میں تو اب میری بہنوں کو بغیر وجہ کے ان کو بند کیا ہوا ہے اور مجھے میرے نام ملنے کا کیا مقصد ہے؟ آپ خود سوچیں کہ ان کو کیا چھپا رہے ہیں، کیا یہ دکھانا نہیں چاہتے، کیا یہ چاہتے ہیں کہ باہر نکل کے کوئی میں بات نہ کروں؟ مجھے تو یہ پتہ ہے کہ کچھ اندر ٹھیک نہیں ہے. نہ یہ کھانا دے رہے. انہوں نے بتایا کہ ان کی طبیعت خراب ہوئی، ان کا پیٹ خراب ہوا، ان کی متلی ہوئی. یہ انہوں نے وہ ان کو بتایا جو لوگ گئے تھے. اور آپ بتائیں کہ یہ کھانے میں کچھ بھی دے سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت کچھ ان کی ہسٹری ہے ان کاموں میں، بہت پریشانی ہے ان کے لیے. اور یقین کریں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دل سے تو جو ہماری آہیں نکل رہی ہے نا وہ تو اللہ تک پہنچ رہی ہے. جو یہ خان صاحب کے ساتھ سوچیں بھی نہ کچھ کرنے کا، یقین کریں کچھ بھی نہیں بچے گا پیچھے. اگر انہوں نے کچھ سوچا بھی، یہ نہ سمجھے کہ خان صاحب کے پیچھے ان کا کوئی حساب لینے والے نہیں ہیں. یہ ساری قوم ان کا حساب لے گی اور ان میں سے ایک بھی نہیں بچے گا. اچھا، پی ٹی آئی رہنماؤں نے آئینی ترمیم سے پہلے یہ کہا کہ خان صاحب کو اس لیے ان سے نہیں ملنے دیا جا رہا ہے کہ آئینی ترمیم سے پہلے کوئی وہ احتجاج کو کال نہ دے دے. اب آئینی ترمیم بھی ہو گئی ہے، اس کے باوجود آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں الاؤ نہیں کیا جا رہا؟ یہ ظالم لوگ ہیں نا، ان کو خواب میں بھی خان صاحب آتے ہوں گے. یہ ڈرتے ہیں ان سے. یہ اتنا ظلم کرتے ہیں کہ ان کو خوف ہے کہ خان صاحب نکلیں گے، ملیں گے. نکلیں تو دور کی بات، ملنے سے بھی اگر مجھے مل لیں گے، میں ان کی بہن ہوں، کیا ہو جائے گا؟ لیکن کیونکہ ظالم ہے نا، اور جو یہ کام کر رہے ہیں اندر بیٹھ کے اور باہر، ان کو خوف ہے اور ان کو اللہ کی پکڑ ہے. یقین کریں میں سوچتی ہوں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ پھر ان کے ساتھ ہوتا کیا. میم کون سی ایسی باتیں ہیں یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو باہر آ سکتی ہیں جو پارٹی رہنما نہیں بتا رہے اور آپ سے خطرہ ہے؟ نہیں، کوئی خطرہ کیا کر سکتے ہیں، کیا بتا سکتے ہیں؟ عمران خان دیکھیں، یہ ان کو جسمانی تکلیفیں دے رہے ہیں، ان کا کھانا خراب کر رہے ہیں، یہ ان کے ساتھ بہت کچھ کر رہے ہیں. اور ابھی سے نہیں، آپ کو پتہ ہے جب وہ باہر تھے ان کے اوپر کتنے حملے کر چکے ہیں، قتل کے کتنے کچھ ہو چکا تھا ان کے ساتھ. وہ تو اللہ کی ان کو یہ آج تک کبھی ان کو کوئی یہ بتائے کہ زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ خدا نہیں بیٹھے دنیا میں. ان کو محسوس ہوتا ہوگا کہ یہ بہت طاقتور لوگ ہیں. یہ نہیں ہے، اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے. خان صاحب اگر زندہ ہے تو اللہ نے ان کو رکھا ہوا ہے اور اس ملک کے لیے رکھا ہے، کیونکہ وہ ملک کے عوام کے لیے ان کے دل میں جو تکلیف ہے وہ کسی اور کے نہیں ہے. یہ جتنے بیٹھے ہیں آپ یقین کریں کہ یہ سوچتے بھی نہیں ہیں ان لوگوں کا جن کا خان صاحب سوچ رہے ہیں. اور اللہ بھی ان کے ساتھ ہے کیونکہ اللہ کو پتہ ہے جو مظلوم لوگ ہیں اللہ بھی ان کے ساتھ ہے. اچھا، 5 رکنی وفد جو عمران خان صاحب سے ملا، باہر جب آیا انہوں نے جو چیزیں بتائیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز تھے سوشل میڈیا پر، انہوں نے تنقید کی اور کہا کہ ایسا خان صاحب نے نہیں کہا جس طریقے سے پورٹری کیا جا رہا ہے یا بتایا جا رہا ہے. آپ کو اعتماد ہے موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر جو انہوں نے باہر آ کر بتایا خان صاحب سے مل کر؟ مجھے اس لیے اعتماد ہے کہ خان صاحب اگر ان سے بات کریں تو خان صاحب کو ان پہ اعتماد ہے تو کر رہے ہیں. تو مجھے اس بات کا نہیں پتہ کہ انہوں نے صحیح یا کیا کہا. انہوں نے جو بھی کہا ہوگا میرا خیال ہے ٹھیک کہا ہوگا. لیکن میں تو فیملی ہوں نا، میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک دفعہ ملوں، دیکھوں اور میں بھی سنوں کہ وہ میرے سے، میں تو فیملی کے طور پہ، میں سیاسی ملاقات تو میں نے نہیں کرنی. لیکن یہ اتنے خوفزدہ ہیں کیونکہ یہ اتنے ظالم ہیں. یقین کریں بہت ظالم ہیں. انہوں نے بڑا ظلم کیا اور صرف خان صاحب پہ نہیں کیا. جو مظلوم بچے ہیں چھوٹی چھوٹی عمروں کے، مجھے اس دن ایک والد ملا، اس کے بچے کا امتحان تھا، انہوں نے وہ نہیں ہونے دیا. اچھا، آپ خان صاحب کی سسٹر ہیں، بہن ہیں، آپ نے بچپنا گزارا ہوگا خان صاحب سے. جس خان صاحب کو آپ ایز اے سسٹر جانتی ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ صورتحال میں وہ ٹوٹ سکتے ہیں یا ان کو توڑا جا سکتا ہے؟ خان صاحب دیکھیں، ٹوٹتا وہ ہے جس کا ایمان نہ ہوئے، جس کو یقین نہ ہوئے. انہوں نے تو اپنے آپ کو اللہ کے ایمان اور یقین پہ وہ چل رہے ہیں اور وہی طاقت ہے جو ان سب کا وہ کام نہیں ہونے دے رہی. وہ چاہتے ہیں، انہوں نے الیکشن کرائے، انہوں نے ملک میں جو کچھ کرا لیا، وہ ان کا کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہوئی اور ابھی بھی کچھ نہیں ہوگا. یہ جو بھی کر رہے ہیں نا، دیکھیں آپ، دیکھنا ان کی کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں ہوگی. عوام لوگ، طاقت، ہر سیاستدان کی طاقت عوام ہے اور عوام عمران خان کے ساتھ ہے اور وہ ان کو پتہ ہے. یہ مارتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، لاہور میں ڈنڈے مار رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، وہ بچے پھر بھی نکل رہے ہیں. تو یہ طاقت عمران خان کی جو ان کے پاس نہیں ہے.
मैडम ये भी बताइएगा कि जब 5 रुकनी वफद मिला है इमरान खान साहब से, तो किस रहनुमा से उन 5 में से आपकी पर्सनली फ़ोन पे बात हुई हो, या उन्होंने आपको फ़ोन किया हो, या आपने उनको फ़ोन किया हो और आपने वो उनसे पूछा हो? तो सलमान अकरम राजा से बात हुई है, किस रहनुमा से आपकी बात हुई है? मेरी बात तो किसी से नहीं हुई, मैंने भी सुनी हैं बातें, और जो वो कह रहे हैं वो सब ठीक ही कह रहे होंगे। ये नहीं है कि वो कोई गलत बात कर रहे होंगे, वो सब ठीक बता रहे होंगे। आप ये नहीं समझे कि देखें वो लोग भी इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस पे चल रहे हैं, और ये लोग वो कन्फ्यूजन डालना चाहते हैं, ऐसे जैसे कि वो लोग इमरान खान कुछ कहते हैं बाहर निकल के कुछ ये नहीं होगा। वो सब इमरान खान के कहने हैं। अच्छा, ज़ैन कुरैशी के हवाले से क्या आपका मौक़िफ़ है पर्सनली पार्टी के सतह पर? मैं आपसे नहीं पूछ रहा, पर्सनली जो उनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो मिल चुके थे या पीटीआई के ख़िलाफ़ वोट देना चाह रहे थे, और सडनली उन्होंने आफ्टर तरमीम उन्होंने आकर मैसेज दिया, उस पर आपका क्या इस पर स्टांस है? मुझे तो नहीं समझ आती, मैं तो कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि ये सब कुछ हो सकता है। अब देखिए, हमें ये भी नहीं पता कि उनको ज़बरदस्ती लेकर गए, उनको ज़बरदस्ती देखिए इन्होंने इतनी कन्फ्यूजन डाल दिया, और ये इदारे इतने एक्टिव हैं, मैं कुछ भी नहीं कह सकती कि अब तो एतबार भी नहीं है कि सच के है। मुझे नहीं उस बात पे मुझे कोई समझ नहीं है। मैडम कल अली अमीन गंडापुर साहब ने जो है वो कल जो है वो फिर एक दफ़ा कहा है कि अब डू एंड डाई होगा। पहले खान साहब ने कहा था, और अब अली अमीन गंडापुर साहब दोबारा कह रहे हैं कि अब जो हम आएंगे मार्च के लिए डी चौक पे, तो डू एंड डाई होगा। क्या वो पूरी क़यादत जिसने पिछले दफ़ा धोखा दिया था कारकुनान ये कह रहे हैं, तो अब इस दफ़ा वो कामयाब हो पाएंगे? मेरा ख्याल है होंगे। देखो, हो सकता है, मुझे नहीं पता। अली अमीन पे इमरान खान को यकीन है, और हमें नहीं पता अली अमीन को क्या कह के उन्होंने यहाँ से वापस कराया था, अब हमें नहीं पता, क्योंकि बात कोई सही पता ही नहीं है ना। ये तो सड़कों से उठाते हैं, फिर ये छोड़ते हैं, अब हमें नहीं पता करते क्या। मैं तो किसी बात का मैडम, आप बारहा पटिशन दायर कर चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आपकी पटिशन दायर करने के बावजूद भी आपकी मुलाकात नहीं हो पाती, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो 5 रुकनी जो वफद है तहरीक इंसाफ का, उसमें मुलाकात करवाने में कामयाब हो पाते हैं। तो क्या अदालतों से ज़्यादा ताकतवर है मौलाना फजलुर रहमान? देखिए, उस वक्त इन्होंने वो उनसे करवाना था, जो भी तरमीम के लिए बैठाना था, उस वक्त किया होगा। ज़ाहिर है, अफसोस ये है कि मैं जिस अदालत में, मेरा ख्याल है कि बहुत ताकतवर होनी चाहिए। अगर ये नहीं करते फ़ैसला तो अफसोस ही होता है। पहले भी मैं ये कर चुकी हूँ, पिटिशन दायर कर चुकी हूँ, तब भी नहीं करवाई, अब फिर किया। अब इसके बाद इंसान अल्लाह से बड़ी दुआ करता है कि अल्लाह ताला तू इन सब को काम करने की तौफीक दे। इस जगह बैठाए अल्लाह ने, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठते हैं, अल्लाह इनसे सही काम करवाए, इंसाफ करवाए। हम दुआ करते हैं, क्योंकि हम भी इंसाफ के हैं, और बहुत सारे लोग भी इंसाफ के लिए आते हैं। बहुत शुक्रिया। आखिरी जो अलीमा खान साहिबा हैं, उस हवाले से उनसे कोई मुलाकात हुई है? जेल के अंदर हैं, क्या कहना था उनका? क्या कल उनसे मुलाकात हुई थी, दोनों मेरी बहनों से। अल्हम्दुलिल्लाह बैठी हैं, मजबूत हैं, लेकिन किस वजह से हैं ये अफसोस है। उन्होंने तो कोई काम ऐसा गलत नहीं किया कि उनकी मुलाकात, उनको जेल में डाला जाता। उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है, दोनों को अलग-अलग सेल्स में रखा हुआ है, अलग-अलग है। और आप सोचें कि उनको किस वजह से गई हैं। आप सब ने देखा था, खाली हाथ खड़ी थी, और उन पे 100 किस्म के इल्ज़ाम लगा दिया, बारूद, दहशत गर्दी। तो आप इससे देखें कि इस मुल्क का क्या निज़ाम है। आप इस मुल्क के निज़ाम पे हम सब अफसोस कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं। इस जगह खड़े हैं हम जहाँ लोगों को इंसाफ मिलता है, लेकिन अगर ये कुछ हो रहा है तो ज़ाहिर इंसाफ नहीं मिल रहा। हम सब दुआ करें कि अल्लाह इन सब को तौफीक दे कि इंसाफ करें, क्योंकि अल्लाह के यहाँ फिर इन लोगों की भी पकड़ है जो इंसाफ नहीं करेंगे।